تو لوگوں نے ذکر کیا کہ ہمیں اس نوجوان پر شک ہے جو ہمیشہ ان بتوں کی عبادت پر سوال اٹھاتا ہے، یقال لہ ابراہیم، اور اسے ہم ابراہیم کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ کہا کہ بلایا جائے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا اور کہا گیا کیا یہ آپ نے کیا ہے؟ تو حضرت ابراہیم بڑے اطمینان سے کھڑے تھے، کہنے لگے کہ یہ جو بڑا بت ہے اس نے یہ سب کیا ہے، جاؤ ان سے پوچھو۔ تو اب لوگ جانتے تھے کہ حقیقت کیا ہے، تو لوگ کہنے لگے کہ ہم سب جانتے کہ یہ بت بات نہیں کر سکتے، ہم ان سے کیسے پوچھیں؟ تو حضرت ابراہیم کہنے لگے کہ جو نہ بول سکتے ہیں نہ سن سکتے ہیں، تم کیسے ہو کہ تم بولتے بھی ہو، سنتے بھی ہو اور اپنی حاجتیں ان سے بھی مانگتے ہو؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم نے اپنے قوم والوں سے پوچھا کہ ما هذه التماثيل التي انتم لها عاکفون، یہ بت ہیں کیا جن کے ارد گرد تم گھومتے ہو، جن کے بازو میں کھڑے ہو کر اعتکاف کرتے ہو؟ تو یہ بات ہمیں سمجھنی چاہیے کہ اسلام کا یہ مزاج کبھی نہیں رہا۔ اسلام کے اندر کبھی بھی قبر پرستی، بت پرستی، اولیاء پرستی، قبروں کی زیارت یا قبروں کے آزو بازو کھڑے ہونا، کسی انسان کو معزز سمجھنا، کسی درخت کو برکت والا سمجھنا، کسی پتھر کو برکت والا سمجھنا، یہ چیزیں اسلام کے دائرے میں نہیں آتی۔ اسلام کہتا ہے من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کہتے ہیں کہ جب تم میں کا کوئی آدمی برائی دیکھے تو سب سے پہلے اسے کیا کرے؟ اپنے ہاتھ سے روکے۔ ہاتھ سے روک نہیں سکتا، زبان سے روکے، زبان سے روک نہیں سکتا، دل میں برا جانے۔ حضرت ابراہیم نے تینوں کام کر ڈالے، سب سے پہلے قوم سے زبان سے روکا، نہیں مانے تو اس کے بعد ہاتھ کا اختیار کیا، بلکہ جیسے یہ قوم والے پلٹے تو کیا کہے؟ ساری بتوں کو توڑ ڈالا۔ یقیناً یہ ایمان کی زندہ علامت ہے کہ جس کے دل میں ایمان ہوگا، جو اللہ اس کے رسول سے ڈرنے والا ہوگا، وہ برائی کو دیکھ کر ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدا ومصلیا اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ۔ محترم حاضرین و حاضرات، یہ سورہ انبیاء کی آیت کریمہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ تحقیق کے ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو رشد و ہدایت عطا کی، اور انہوں نے اپنے باپ سے، اپنے قوم سے کہا کہ یہ بت کیا ہیں جن کی تم عبادت کرتے ہو اور جن کے ارد گرد تم اعتکاف کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے ایسے ہی اپنے باپ دادا کو کرتے ہوئے پایا ہے۔ محترم حاضرین، یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ جب بھی دنیا کے اندر شرک پنپنے لگتا ہے یا شرک کا اندھیرا چھانے لگتا ہے تو ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء اور رسول بھیجے تاکہ یہ انبیاء رسول آئیں، اللہ کی کتاب کو ساتھ میں لائیں اور شرک کے اندھیرے کو دنیا سے ہٹا کر لوگوں کو جہنم سے جنت کے راستے پر لے آئیں۔ انہی قوموں میں سے دو قوم ایسی تھی جن کے یہاں شرک کی پیچیدگیاں بہت زیادہ پائی جاتی تھی۔ ایک طرف تھی قوم نوح تو دوسری طرف تھی قوم ابراہیم علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم کا قصہ بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام جوان ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی ان کو دین کی سمجھ عطا کی تھی، تو تھوڑی ہی بالغ ہوئے، سمجھدار ہوئے تو اپنی قوم والوں کے پاس گئے اور جا کر کہا کہ یہ جو بت جن کی تم عبادت کرتے ہو یہ اصل ہے کیا؟ کیوں تم ان کے ارد گرد بیٹھتے ہو، اعتکاف کرتے ہو، یہاں اپنی حاجتیں و منتیں پیش کرتے ہو؟ تو قوم والوں کا جواب تھا کہ ہم نے باپ دادا کو ایسا ہی کرتے ہوئے پایا ہے۔ اب حضرت ابراہیم نے اپنے دل میں طے کیا، ارادہ کیا کہ میں اس شرک کی گمراہی کو ان کے سامنے بتا کر رکھوں گا، لہذا دل میں ارادہ کیا کہ جس دن یہ اپنے بتوں کو چھوڑ کر باہر جائیں گے اسی دن ایک ایسا کارنامہ کروں گا جو ان کی عقل ٹھکانے لگانے کے لیے کافی ہے۔ لہذا عید کا دن تھا، ساری کی ساری قوم عید کے لیے شہر سے باہر نکلی۔ ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام شہر کے سب سے بڑے بت خانے میں داخل ہوئے، دیکھا کہ بتوں کا انبار ہے، ایک طرف سے کلہاڑی سے سارے بتوں کو ریزہ ریزہ کرتے ہوئے توڑتے ہوئے گئے، یہاں تک کہ سارے بتوں کو توڑ دیا۔ جو سب سے بڑا بت تھا اس کے گردن میں اس کلہاڑی کو چھوڑ کر وہاں سے نکل آئے۔ اب جیسے ہی قوم والے واپس آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ بت
جن سے ہم دعائیں مانگتے ہیں، جن سے زندگی کی اچھائیاں بھلائیاں مانگتے ہیں، وہ زمین پر پڑے ہیں، ان کے ساتھ کسی نے بے حرمتی کی ہے۔ تو لوگ ذکر کرنے لگے کہ کس نے ایسا کیا؟ جس نے بھی ایسا کیا وہ دنیا کے سب سے بڑے ظالموں میں سے۔ تو لوگوں نے ذکر کیا کہ ہمیں اس نوجوان پر شک ہے جو ہمیشہ ان بتوں کی عبادت پر سوال اٹھاتا ہے، یقال لہ ابراہیم، اور اسے ہم ابراہیم کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ کہا کہ بلایا جائے، حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو بلایا گیا اور کہا گیا کیا یہ آپ نے کیا ہے؟ تو حضرت ابراہیم بڑے اطمینان سے کھڑے تھے، کہنے لگے کہ یہ جو بڑا بت ہے اس نے یہ سب کیا ہے، جاؤ ان سے پوچھو۔ تو اب لوگ جانتے تھے کہ حقیقت کیا ہے، تو لوگ کہنے لگے کہ ہم سب جانتے کہ یہ بت بات نہیں کر سکتے، ہم ان سے کیسے پوچھیں؟ تو حضرت ابراہیم کہنے لگے کہ جو نہ بول سکتے ہیں نہ سن سکتے ہیں، تم کیسے ہو کہ تم بولتے بھی ہو، سنتے بھی ہو اور اپنی حاجتیں ان سے بھی مانگتے ہو؟ تمہارے لیے بڑا ہی افسوس کا مقام ہے کہ اس کے بعد بھی تم ہدایت پر نہیں آتے ہو۔ اب لوگوں نے کہا کہ یہ یقیناً کام حضرت ابراہیم نے کیا ہے، لہذا اب حضرت ابراہیم کے سوالات کا جواب دینا تو تھا نہیں، لہذا کہا کہ آگ لگائی جائے اور حضرت ابراہیم کو آگ میں جلا دیا جائے تاکہ نہ وہ بچے نہ ان کا وجود بچے۔ آگ لگائی گئی، آگ میں حضرت ابراہیم کو پھینک دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیتے ہوئے کہا اے کہ آگ تو حضرت ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا، تو انہیں اپنی گرمی سے نقصان نہ پہنچا دے۔ تو آگ نے نہ حضرت ابراہیم کو اپنی تپش سے نقصان پہنچایا، جبکہ وہ آگ ٹھنڈی ہو گئی تھی، اس ٹھنڈی ہونے کے بعد بھی اس آگ کی سردی نے بھی حضرت ابراہیم کو نقصان نہیں پہنچایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی قصے کو، حالانکہ یہ قصہ کافی بڑا ہے مگر اسی مختصر انداز سے اللہ تعالیٰ نے اس قصے کو بیان کیا۔ محترم حاضرین، اس قصے سے کچھ بنیادی نصیحتیں ہمیں ملتی ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم نے اپنے قوم والوں سے پوچھا کہ ما هذه التماثيل التي انتم لها عاکفون، یہ بت ہیں کیا جن کے ارد گرد تم گھومتے ہو، جن کے بازو میں کھڑے ہو کر اعتکاف کرتے ہو؟ تو یہ بات ہمیں سمجھنی چاہیے کہ اسلام کا یہ مزاج کبھی نہیں رہا۔ اسلام کے اندر کبھی بھی قبر پرستی، بت پرستی، اولیاء پرستی، قبروں کی زیارت یا قبروں کے آزو بازو کھڑے ہونا، کسی انسان کو معزز سمجھنا، کسی درخت کو برکت والا سمجھنا، کسی پتھر کو برکت والا سمجھنا، یہ چیزیں اسلام کے دائرے میں نہیں آتی۔ اسی لیے جیسے حضرت ابراہیم کو ایمان نصیب ہوا تو سب سے پہلے کہا کہ ایمان والے تو ایسا نہیں کرتے کہ کسی بت کے قریب جائیں، اس کے آزو بازو میں کھڑے ہو جائیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ مسلمانوں کے اندر یہ چیز ہے ہی نہیں۔ یہ چیز کہاں سے آئی؟ یہ چیز مشرکوں سے آئی۔ جو لوگ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں وہ ایسا کرتے ہیں۔ اللہ معاف فرمائے ہم ان مسلمانوں کو جن کے یہاں درگاہیں موجود ہیں، جو اپنے درگاہوں میں اپنی اولیاء، اپنے اسی طرح مقدس لوگوں کی زیارت کرنے جاتے ہیں، انہوں نے قبروں کو مشہد بنا ڈالا، قبروں کو زیارت کی ایسی جگہ بنا دی جہاں لوگ جاتے ہیں۔ جب ان سے سوال کیا جاتا ہے کہ آپ جا کر ایسا کیوں کرتے ہیں تو بڑے دھڑلے سا جواب دیتے ہیں کہ ہم ان قبروں کی عبادت نہیں کرتے، جو ولی، جو بزرگ اس قبر کے اندر ہیں ہم ان کی عبادت نہیں کرتے ہیں، ہم تو عبادت صرف اللہ کی کرتے ہیں مگر ہم ان سے وسیلہ مانگتے ہیں، ہم گنہگار ہیں، اللہ ہماری بات نہیں سنتا، لہذا ہم اس قبر والے سے درخواست کرتے، دعا کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے پاس کیونکہ یہ نیک تھا ہماری سفارش کرا جائے۔ سیدھی بات یہ ہے کہ ہر انسان جانتا ہے کہ دعا عبادت ہے، دعا عبادت ہے، اگر یہی عبادت کسی غیر کے لیے کرے یہ شرک نہیں تو اور کیا ہے؟ قبروں کے پاس جا کر دعا کرنا جو عبادت ہے، جو صرف اللہ کے لیے کی جانی چاہیے، قبروں کے پاس جا کر نظر و نیاز مانگنا، یہ نظر و نیاز جو عبادت ہے جو صرف اللہ کے سامنے کرنی چاہیے، قبروں کے پاس جا کر مدد مانگنا، قبروں کے پاس جا کر اپنی حاجتوں کو پیش کرنا، یہ ساری چیزیں عبادتیں ہیں۔ جب یہ عبادت کسی قبر والے کے لیے آپ کریں گے یہ شرک ہے، نہیں تو اور کیا ہے؟ چاہے آپ قبر والے کی عبادت نہ کریں مگر حقیقت میں یہ ان کی عبادت ہے، اور یقیناً اسلام اور مسلمان اس طرح کے فعل سے پاک ہیں۔ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ دنیا کی کوئی چیز برکت والی نہیں ہے، دنیا کی کوئی چیز برکت والی نہیں ہے مگر سوائے اللہ تعالیٰ جس کے اندر برکت ڈال دے۔ مثال کے طور پر کچھ چیزیں ایسی ہیں جیسے اسلام برکت والا کہتا ہے، جیسے کہ قرآن پڑھنا برکت ہے، جو قرآن پڑھے گا اس کی زندگی میں برکت ہوگی، نماز پڑھنا برکت ہے، جہاں نماز پڑھی جاتی ہے وہ چیز برکت والی ہے۔ کچھ کھانے پینے کی چیزوں کو اسلام نے برکت کہا، جیسے زمزم کا پانی، زمزم کا پانی برکت والا ہے کیونکہ حدیث سے ثابت ہے۔ اس کے علاوہ در و دیوار کو برکت سمجھنا،
دیکھا جاتا ہے کہ بہت سارے لوگ جو مکہ مدینہ کی زیارت کے لیے جاتے ہیں تو مکہ سے مدینہ سے جا کر وہاں سے مٹی اٹھا لاتے ہیں، مٹی اٹھا کر سمجھتے ہیں کہ یہ مٹی برکت والی ہے، بلکہ اللہ معاف فرمائے کچھ ایسے مسلمان بھی ہیں جو جاتے ہیں اور حجر اسود کو اس نیت سے بوسہ دیتے ہیں کہ ہم حجر اسود کو بوسہ دیں گے تو ہمارے گناہ کیا ہے، کم ہو جائیں گے، جبکہ یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ حجر اسود گناہوں کو چوستا ضرور ہے، مگر کیا یہ بات دلیل ہے کہ یقیناً اس کی وجہ سے انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ مکۃ المکرمہ میں گئے، کعبۃ اللہ میں کھڑے تھے، حجر اسود کو دیکھ رہے تھے، حضرت عمر نے کہا کہ انی اعلم انک حجر لا تنفع ولا تضر، میں دیکھتا ہوں، میں جانتا ہوں کہ تم ایک پتھر ہو، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہو، نہ تم کسی کو نقصان دے سکتے ہو نہ کسی کو فائدہ دے سکتے ہو، خدا کی قسم اگر اللہ کے نبی کو میں نے تمہیں بوسہ دے کے ہوئے نہ دیکھتا میں کبھی تم کو بوسہ نہیں دیتا۔ آج لوگ جاتے ہیں اس نیت سے بوسہ دیتے ہیں جبکہ وہ پتھر برکت والا نہیں ہے۔ دنیا کی ہر چیز، جب گناہ دنیا میں ہوتا ہے تو دنیا کی ہر چیز متاثر ہوتی ہے، دنیا میں انسان گناہ کرنے لگ جائے گناہ کا اثر زمین پر پڑتا ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، گناہوں کی وجہ سے زمین پر فرق پڑتا ہے، آسمان پر فرق پڑتا ہے، ویسے ہی گناہوں کا اثر اس کالے پتھر پر پڑ گیا تو تعجب کی کیا بات ہے؟ اس سے جا کر اس نیت سے بوسہ دینا کہ بوسہ دیں گے، ہاتھ پھیریں گے، ہمارے گناہ بغیر توبہ کے معاف ہو جائیں گے، یقیناً یہ شرک ہے، یقیناً یہ شرک ہے۔ اسلام کسی در و دیوار کو، اللہ معاف فرمائے کچھ لوگوں کو جو مکہ جاتے ہیں تو اپنی ٹوپیاں نکال لیتے ہیں، بہت سارے لوگ اپنی دستیاں نکال لیتے ہیں، بعض خواتین اپنے دوپٹے نکال لیتے ہیں اور کعبۃ اللہ کی دیوار سے رگڑنے لگتے ہیں، جو کعبہ کے غلاف ہے اسے رگڑتے ہیں، اگر موقع مل جائے تو کعبہ کی غلاف کی جسے نیچے لکڑی ہوتی ہے نیچے کھینچ کر ہاتھ اندر ڈال کے کعبہ کی دیوار کو چومنے لگتے ہیں۔ کعبۃ اللہ میں رکن یمانی کی جگہ کھلی ہوتی ہے، پتھر وہاں سے نظر آتے ہیں، وہاں بوسہ لیتے ہیں، ہاتھ لگاتے ہیں اور اپنی ٹوپیوں کو رگڑتے ہیں۔ اور کچھ لوگ تو جب مدینہ جاتے ہیں تو بقیع الغرقد سے وہاں کی مٹی کو اٹھا لاتے ہیں، کچھ لوگ پیس کر انہیں آنکھوں میں لگاتے ہیں، تو کچھ لوگ اپنے مردوں کو یا یوں کہیے کچھ لوگ اپنے بیماروں کو پانی میں ملا کر پلاتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں شرک ہے، اور اسلام اور اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سب چیزوں سے پاک ہے۔ تو لہذا اسلام کے اندر نہ کسی پتھر کی عبادت کی جاتی ہے، نہ کسی درخت کو بزرگ سمجھا جاتا ہے، یہ ساری چیزیں غیر مسلموں کیا، ہمارے یہاں غیر مسلم جو موجود ہیں ان کا عقیدہ دیکھیے، ایک آدمی کہیں پتھر کو جو راستے میں گرا ہوگا اٹھائے گا اور اسے بٹو لگا دے گا، آنے جانے والا کیا کرے گا؟ اس کا عقیدہ اتنا کمزور ہے کہ وہ ہر پتھر کو جو کبھی وقت میں زمین میں پیر کے نیچے گرا تھا اسے لگا دیا، رکھ کے ایک جگہ رکھ دیا گیا، لوگ اس کے ارد گرد طواف کرنے لگتے ہیں، لہذا یہ ساری چیزیں شرک ہیں۔ تو اسی لیے حضرت ابراہیم نے جب کہا کہ یہ بت پرستی کیا ہے، یہ قبر پرستی کیا ہے جس کا تم طواف کرتے ہو، یقیناً یہ چیز اسلام کے باہر ہے۔ محترم حاضرین، بات اگر شرک کی جائے، یاد رکھیے دنیا کے اندر جو شرک پھیلا ہے، دو قوموں نے شرک پھیلایا، دو قوموں نے شرک پھیلایا، اور ان دو قوموں نے جو شرک اپنایا ہے وہ دونوں الگ الگ طریقے کا۔ سب سے پہلی قوم دنیا کے اندر جس نے شرک کیا وہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم تھی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ جب حضرت آدم کا انتقال ہوا اور جب حضرت نوح پیدا ہوئے، ان دونوں کے بیچ میں 10 صدیوں کا فاصلہ تھا، 1000 سال کا فاصلہ تھا۔ حضرت آدم اور حضرت نوح کے بیچ میں 1000 سال تک شرک کیا ہے لوگ جانتے بھی نہیں تھے، سب کے سب توحید پرست تھے، سب توحید پرست تھے، لیکن جیسے ہی حضرت نوح علیہ السلام کی قوم آئی تو انہوں نے سب سے پہلے شرک کیا۔ یہ بات ہمیں سمجھنی ہے کہ شرک جو دنیا میں پھیلا ہے اس کے کچھ ریزنز ہیں، کچھ اسباب ہیں جن اسباب کی وجہ سے شرک پھیلا۔ قوم نوح کے اندر جو شرک پھیلا تھا اس کی وجہ تھی الغلو فی الصالحین، نیک لوگوں کے مسئلے میں غلو کرنا، جو نیک لوگ ہیں انہیں اتنا نیک سمجھنا کہ انہیں خدا کا درجہ دینا، تو یہ قوم نوح میں جو شرک پھیلا تھا اس کی وجہ تھی۔ تو گویا دنیا کے اندر اگر خالص کوئی بت پرست تھے تو وہ قوم نوح تھی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ قوم نوح میں شرک کیسے پھیلایا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَقَالُوا لَا تَذْرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذْرُنَّ وَدًّا وَسُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا۔ قوم نوح نے کہا کہ خدا کی قسم ہم کبھی ود نام کے بت کو نہیں چھوڑیں گے، نہ ہم سواع کو چھوڑیں گے، نہ یغوث کو، نہ یعوق کو، نہ نصر کو چھوڑیں گے۔ اصل میں امام ابن عباس کہتے ہیں کہ یہ جو 5 بت جن کا نام قرآن میں ذکر کیا گیا یہ اصل میں نیک لوگ تھے، نیک لوگ تھے۔ جیسے حضرت جب نیک لوگوں کا انتقال ہو گیا تو شیطان ان کے پاس آ کر کہتا ہے یہ بڑے نیک تھے، انہیں دیکھ کر تمہیں بھی عبادت سیکھنی چاہیے۔
اب تم زندہ ہو, جب تمہاری اولاد آئیں گے, تمہاری اولاد نے ان کو دیکھا بھی نہیں ہوگا, تو کیسے جس طرح تم ان کو دیکھ کر عبادت کرتے تھے تمہاری اولاد عبادت کرے گی. بہتر ہے کہ یہ جہاں بیٹھ کر عبادت کرتے تھے وہاں پر بڑا پتھر گاڑ دو اور اس پتھر میں تصویر بنا دو تاکہ ان کو دیکھا جائے, عبادت کی جائے. لوگوں نے ایسا ہی کر لیا, بڑا معمولی سمجھا. اس لیے کہا جاتا ہے شرک اور بدعت کی خاصیت ہے کہ جب بھی یہ شرک و بدعت کا دروازہ کھلتا ہے تو ظاہر میں ہمیشہ اچھا نظر آتا ہے, بدعت ہمیشہ پیاری نظر آتی ہے, مگر اس کا نتیجہ کیا ہے یہ اصل میں اللہ کے بندے اور علماء اکرام جانتے ہیں. تو آ کر بڑی اچھی بات انہوں نے لگی تو لہذا کر دیا. جب جن لوگوں نے یہ پتھر گاڑے تھے یہ چلے گئے تو ان کے اولاد کے پاس شیطان آ کر کہتا ہے کہ دیکھو یہ تمہارے وہ بزرگ تھے جن کے پاس بیٹھ کر, جن کے قبروں کے پاس یا جس پتھر کے پاس بیٹھ کر تمہارے باپ دادا عبادت کرتے تھے, یہ مقدس جگہ ہے, یہاں بیٹھ کے عبادت کرو. وہ اولاد آ کر وہاں عبادت کرنے لگی. جب یہ ہلاک ہو گئے تو ان کے بعد والوں سے آ کر شیطان کہتا ہے کہ ان سے ہی تمہارے باپ دادا پردادا دعا مانگا کرتے, تم ان کی دعا مانگو. یہ دعا مانگنے لگے. جب اس کے بعد یہ بھی ہلاک ہو گئے تو ان کے بعد والی نسل کے پاس شیطان آیا کہ یہی تو تمہارا خدا ہے جس کا تمہارے باپ دادا عبادت کرتے تھے. اس طرح دیکھتے دیکھتے شرک پوری دنیا کے اندر پھیل گیا. محترم حاضرین, یہ شرک پھیلا کیسے؟ بزرگوں کے مسئلے میں غلو کرنے سے. جو لوگ اپنے اولیاء کو, جو لوگ اپنے علماء کو, اپنے بزرگوں کو اتنی عزت و تعظیم دیتے ہیں کہ انہیں خدا کے درجے تک پہنچا دیتے ہیں, یہ دنیا کے اندر شرک کا پہنچنے کا سب سے بڑا ذریعہ. آج جائیے ہندوستان کے کتنے ایسے لوگ نہیں ہیں جو اولیاء کے نام پر جاتے ہیں ان کا ہاتھ چومنے لگتے ہیں, ان کے سامنے جا کر جھکنے لگتے ہیں, کتنے لوگ ان کے پیروں میں پڑ جاتے ہیں, ان کے ہاتھ کا پانی پینے لگتے ہیں. یہ ساری چیزیں یقیناً اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا, بلکہ دنیا کے اندر سب سے پہلے شرک آیا ہے تو اسی نیک لوگوں میں غلو کرنے کی وجہ سے ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کیا. آپ جانتے ہیں کہ نصارہ نے کیا کیا؟ حضرت عیسیٰ جو اللہ کے بندے تھے, پیدا ہوتے ہی حضرت عیسیٰ نے سب سے پہلے کیا کہا؟ قال انی عبد اللہ, کہا میں اللہ کا بندہ ہوں. پہلا لفظ حضرت عیسیٰ کا یہ تھا. مگر نصارہ نے کیا کیا؟ حضرت عیسیٰ کے مقام کو اتنا بڑھا دیا, نیک سمجھ کر ان کے مقام کو اتنا بڑا بنا دیا کہ اللہ کا بیٹا بنا لیا. یہ غلو کا ایک مظہر تھا. اس لیے اللہ کے نبی کہتے ہیں ایاکم والغلو فی الدین فانما اہلک من کان قبلکم الغلو فی الدین. تم غلو کرنے سے بچو, جن کا حق جتنا ہے اتنا ہی دو, ان کے حق سے بڑھا کر ان کا احترام کرنے سے بچو, اس لیے کہ اسی غلو نے تم سے پہلے لوگوں کو کیا ہے ہلاک و برباد کر دیا. محترم حاضرین, یہ تو پہلی چیز تھی. دوسری چیز جو قوم ابراہیم ہے, یہ شرک کا سب سے بڑی دوسرا گڑھ تھا. اب قوم ابراہیم جو شرک آیا یہ بت پرست نہیں تھے. قوم ابراہیم کے لوگ اصل میں نیک لوگوں کی عبادت نہیں کرتے تھے. ان کے یہاں جو شرک کی وجہ تھی وہ تھی تقدیس الاشیاء, چیزوں کو نیک سمجھنا. نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم لوگوں کو نیک سمجھتے تھے اور حضرت ابراہیم کی قوم چیزوں کو نیک سمجھتے تھے. کن چیزوں کو نیک سمجھتے تھے؟ انہوں نے ستاروں کی عبادت کی, انہوں نے چاند کی عبادت کی, انہوں نے سورج کی عبادت کی. تو گویا یہ انسانوں کی نہیں, ان چیزوں کی عبادت کرتے تھے. اب رہا ان کے پاس جو بت تھے, یہ بت حقیقت میں تھے کیا؟ یہ بت سارے ستاروں کے نام پر تھے. 7 مشہور ستارے ہیں جن کا ذکر حدیثوں کے اندر آیا ہے. ان 7 ستاروں کے نام پر انہوں نے 7 بت بنا دیے. اس کے علاوہ چاند نام کا ایک بت تھا, سورج نام کا ایک بت تھا, لہذا بڑے بت بنائے جاتے, اس کے پیچھے سورج یا چاند کی نشانی بنائی جاتی, اور ان کا تصور تھا کہ جو سورج اور چاند آسمان میں ہے ان کا اوتار یہ دنیا میں. قوم ابراہیم نے کیا, اس طرح بت بنا دے, لہذا قوم ابراہیم ان چیزوں کو نیک سمجھتے تھے. بلکہ اس سے بڑھ کر یہ جنوں کی عبادت کرتے تھے, کیونکہ جن بتوں کو انہیں نے بنا دیا تھا, شیطان ان بتوں میں داخل ہوتے اور عجیب عجیب قسم کی آوازیں نکالتے. تو لوگ سمجھتے کہ یہ بت گفتگو کر رہے ہیں, اور وہ یہ تصور رکھتے ہیں کہ یہ بت حقیقت میں جو ہیں ان کے آزو بازو میں اللہ کے فرشتے ہیں, اللہ کے فرشتے موجود ہیں. لہذا انہوں نے ان جنات کو اللہ کے فرشتے سمجھ کر ان کی عبادت کرنے لگے اور ان فرشتوں کے نام پر اور بت بنا دی. لہذا بتوں کا جمگھنٹا اپنے یہاں لگا دیا. یہی وجہ ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھے گا, اللہ پوچھے گا اے فرشتوں یہ بتاؤ کیا یہ سب تمہاری عبادت کرتے تھے؟ تو فرشتے کہیں گے بل کانوا یعبدون الجن, اے اللہ یہ حقیقت میں ہماری نہیں بلکہ جنوں کی عبادت کرتے تھے, اور ان میں کے اکثر جنوں پر ایمان رکھتے تھے. تو پتہ یہ چلا کہ قوم ابراہیم یہ اصل میں بت پرست نہیں تھے بلکہ یہ چیزوں کو مقدس سمجھتے تھے. اسی لیے حضرت ابراہیم نے جب ان سے بات کی تو حضرت ابراہیم نے کیا کہا؟ انہی چیزوں کا نام لیا جن کی عبادت کرتے تھے. فلما جن علیہ اللیل, جیسے ہی رات ہوئی تو حضرت ابراہیم نے کہا یہ ستارہ ہے, یہ میرا خدا ہے. ستارہ غائب ہو گیا تو کہنے لگے یہ کبھی یہ میرا خدا نہیں ہو سکتا جو اپنے وجود کو نہیں بچا سکتا, کیونکہ قوم ابراہیم اسی کی عبادت کرتی ہے.
دوسرا دن ہوا تو چاند کو دیکھا, کہا کہ یہ خدا ہے, یہ اور بھی پیارا ہے. چاند بھی غائب ہو گیا تو کہنے لگے ایسے خدا کا کیا فائدہ جو غائب ہو جائے. صبح ہوئی تو چاند کو دیکھا, سورج کو دیکھا, کہا کہ ہذا ربی ہذا اکبر, یہ سورج بڑا اچھا ہے اور سب سے بڑا ہے, یہ میرا خدا ہے. لیکن جیسے ہی رات ہوئی سورج غائب ہو گیا تو حضرت ابراہیم کہنے لگے اے اللہ اگر تو مجھے ہدایت نہ دے تو اس کے بعد دنیا میں کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے. حضرت ابراہیم نے مثال کیوں پیش کی؟ کیونکہ قوم کے لوگ اسی چیز کی عبادت کرتے ہیں. تو پتا چلا کہ شرک دنیا میں دو طریقے سے آیا. ایک شرک قوم نوح کا, اس کی وجہ تھی نیک لوگوں میں غلو کرنا. دوسرا شرک قوم ابراہیم کا, اور ان کے شرک کی وجہ کیا تھی؟ چیزوں کو مقدس سمجھنا. محترم حاضرین, چلیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصے کی طرف واپس آتے ہیں کہ جیسے ہی قوم والوں نے کہا کہ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین, قوم والوں سے حضرت ابراہیم نے پوچھا کہ یہ جو بت ان کے ارد گرد تم طواف کرتے ہو, ان کے خلاف, ان کے آزو بازو میں اعتکاف کرتے ہو, ایسا کیوں کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسا ہی کرتے پایا. تو لہذا جو لوگ اپنے باپ دادا کا ذکر کر کے یا دلیل اس بات کی لیتے ہیں کہ ہمارے بزرگوں نے ایسا ہی کیا, اور آج مسلمانوں کے کئی طبقوں کو دیکھیں یہی کہتے ہوئے سنیں گے, غلط ہو صحیح ہو ہمیں فرق نہیں پڑتا, ہمارے باپ دادا نے, ہمارے بزرگوں نے, ہمارے اولیاء نے ایسا ہی کیا ہے, جبکہ یہ سہارے بہانے مشرکین کے ہیں, یہ مسلمانوں کے بہانے نہیں ہے. مسلمان وہ ہے جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے, دلیل آ جائے تو ہر چیز کو کرنے کے لیے تیار ہے, جہاں دلیل نہ ہو وہاں اپنے ماں باپ کی بات ماننے کے لیے انسان تیار نہیں ہوتا. یہ ایک مسلمان کا کردار ہے. لیکن یہ دلیل دینا کہ ہمارے باپ دادا کرتے تھے, بلکہ اللہ نے کہا کہ جب لوگ جہنم میں جائیں گے تو جہنم میں جانے کے بعد کہیں گے قالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل. اللہ تعالیٰ سے کہیں گے اے اللہ یہ جو ہمارے بڑے تھے, اے اللہ جو ہمارے بزرگ تھے, حقیقت میں ان کی ہم نے اتباع کی, انہوں نے ہمیں گمراہ کیا, اے اللہ ان کو جہنم میں تو اور نیچے پھینک کیونکہ جو ہمارے گمراہ ہونے کی وجہ بنے. تو جہنم میں جانے کے بعد اس چیز کا ذکر کریں گے. تو پتہ یہ چلا کہ جو لوگ اندھی تقلید کرتے ہیں, اپنے باپ دادا کی تقلید کرنا, اپنے مرشدوں کی, اپنے اولیاء کی تقلید کرنا اور ان کو بہانہ بنانا, کتاب اللہ سنت رسول کو پیٹھ کے پیچھے چھوڑ دینا, یہ مشرکوں کی روش ہے اور کبھی بھی مسلمانوں کی روش یہ ہو نہیں سکتی. محترم حاضرین, جیسے ہی قوم والے عید کے نکل جاتے ہیں, حضرت ابراہیم نے دل میں ارادہ کیا تھا. حضرت ابراہیم نے کہا وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ. حضرت ابراہیم نے کہا خدا کی قسم یہ جو تمہارے بت ہیں ان کے ساتھ ایک زبردست مکر کا کام کروں گا, جب تم پلٹ کر آؤ گے تو دیکھنا کیا ہوگا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب قوم والوں کو شرک کرتے دیکھا تو حضرت ابراہیم نے کیا کیا؟ اسلام کہتا ہے من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان. اللہ کے نبی علیہ السلام کہتے ہیں کہ جب تم میں کا کوئی آدمی برائی دیکھے تو سب سے پہلے اسے کیا کرے؟ اپنے ہاتھ سے روکے. ہاتھ سے روک نہیں سکتا, زبان سے روکے, زبان سے روک نہیں سکتا, دل میں برا جانے. حضرت ابراہیم نے تینوں کام کر ڈالے. سب سے پہلے قوم سے زبان سے روکا, نہیں مانے تو اس کے بعد ہاتھ کا اختیار کیا, بلکہ جیسے ہی قوم والے پلٹے تو کیا کہے؟ سارے بتوں کو توڑ ڈالا. یقیناً یہ ایمان کی زندہ علامت ہے کہ جس کے دل میں ایمان ہوگا, جو اللہ اس کے رسول سے ڈرنے والا ہوگا, وہ برائی کو دیکھ کر ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرے گا. ہاتھ سے روکا جائے کب تک؟ جب تک کہ فساد نہ مچے. اگر ہاتھ سے روکنے سے فساد ہو سکتا ہے, اس سے کمتر زیادہ زبان کا ہے, زبان سے روکیے. تو حضرت ابراہیم کا یہ ہاتھ سے برائی کو روکنا یہ ساری امت کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب قوم نے دیکھا کہ حضرت ابراہیم نے ان کے بتوں کے ساتھ یہ سارا معاملہ کیا ہے تو انہوں نے آگ جلائی اور آگ جلا کر حضرت ابراہیم کو اندر پھینکنے کا ارادہ کیا. آپ یہ بات جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ چیزیں دنیا کے اندر پیدا کی ہیں جو اپنی فطرت پر چلتی ہیں, اپنے طریقے پر چلتی ہیں, کبھی چیزیں بدلتی نہیں. پانی کے اندر کوئی بھی چیز ڈالی جائے وہ انسان کو ڈبا دیتی ہے, آگ جلاتی ہے, برف انسان کو ٹھنڈا رکھتا ہے. یہ چیزوں کی فطرت ہے, آگ کی فطرت جلانا ہے. لیکن یہ بات یاد رکھے جب اللہ تعالیٰ کے اولیاء زمین میں ہوتے ہیں تو اللہ ان کی مدد کرنے کے لیے بسا اوقات فطرت کو بھی بدل دیتا ہے. جبکہ اللہ کا قانون ہے کہ اللہ کی فطرت کبھی بدلتی نہیں ہے, لیکن یہ اللہ کی زمین ہے, یہ آسمان اللہ کا ہے, اللہ جو چاہے کرتا ہے. یہاں تک کہ جب حضرت ابراہیم کو آگ میں پھینکا گیا تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم, اے آگ تمہاری فطرت جلانا ہے, لیکن اللہ حکم دیتا ہے کہ اپنی فطرت کو ابراہیم کے لیے بدل دینا. لہذا وہ آگ ٹھنڈی ہو گئی. یہاں پر یہ بات سمجھنے کی ہے کہ بسا اوقات انسان کے سامنے سارے راستے بند ہو جاتے ہیں, لیکن اگر اللہ پر اسے بھروسہ ہو, اللہ پر اسے توکل ہو تو دنیا کی ہر چیز بدلی جا سکتی ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی دنیا کا کارساز ہے. سارے راستے بند تھے, آگ جلا دی گئی, حضرت ابراہیم کو پھینکا جا رہا ہے, لیکن دل میں اطمینان یہ ہے کہ میں نے اللہ کے دین کے لیے قدم اٹھایا ہے, اللہ کبھی مجھے ضائع نہیں کرے گا.
ایمان تھا، یقین تھا. حضرت ابراہیم کا ایمان، ان کا یقین، اللہ پر توکل، یہ آگ کو بھی ٹھنڈا کرنے پر مجبور کر دیتا ہے. محترم حاضرین، جب آگ ٹھنڈی ہو گئی تو جانتے ہیں کہ گرم بھی انسان کو نقصان پہنچاتا ہے اور ٹھنڈی بھی انسان کو نقصان پہنچاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے آگ سے کہا کہ ٹھنڈی ہو جاؤ، مگر آگ ٹھنڈی ہونے کے بعد بھی اس آگ کی ٹھنڈک نے حضرت ابراہیم کو نقصان نہیں پہنچایا. نہ آگ کی ٹھنڈک نے نقصان پہنچایا، نہ آگ کی گرمی نے حضرت ابراہیم کو نقصان پہنچایا. محترم حاضرین، اللہ تعالیٰ کہتا ہے جب حضرت ابراہیم سے پوچھا گیا کہ ان بتوں کو کس نے توڑا، تو حضرت ابراہیم نے ایک جھوٹ کہا. جھوٹ بات کیا کہی؟ حضرت ابراہیم نے کہا کہ یہ جو بڑا بت ہے اس نے توڑا ہے، یہ جو بڑا بت ہے اس نے توڑا ہے. اب سوال یہ ہے کہ حضرت ابراہیم نے ایسا کیوں کیا؟ چاہے تو سارے بتوں کو توڑ دیتے، ایک ہی بت کو چھوڑنے کا مطلب کیا ہے؟ آدھوں کو توڑ دیتے، آدھوں کو چھوڑ دیتے. ایسا حضرت ابراہیم نے کیوں کیا؟ مفسرین کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم نے اس لیے ایسا کیا تاکہ حضرت ابراہیم پیغام دینا چاہ رہے تھے. دو طرح کا پیغام. پہلا پیغام حضرت ابراہیم کا کہنا یہ تھا کہ دیکھو اتنے سارے خدا تمہارے پاس ہیں، یہ سب سے بڑا خدا تھا، اسے غصہ آیا کہ میرے ساتھ ان کی بھی عبادت کی جا رہی ہے، اس بڑے نے سب چھوٹوں کو مار دیا، بڑے سردار نے سب کو مار دیا، لہذا یہ بڑے سے پوچھو. تو ایک وہم یہ پیدا کیا کہ ایک سے زیادہ ہوں گے تو آپس میں لڑیں گے، اس لیے ایک ہی بڑا ہونا کافی ہے. گویا دھیرے دھیرے توحید کی طرف لے جا رہے ہیں، اللہ تک پہنچانے کا راستہ بیان کریں. دوسری چیز یہ بیان کر رہے ہیں کہ جو تمہارا بڑا بت ہے اتنا کمزور ہے کہ جب چھوٹوں کو مارا جا رہا تھا یہ بڑا انہیں بچا نہیں پایا. جب چھوٹوں کو مارا گیا یہ بڑا نہیں بچا پایا تو یہ بڑا بھی کس کام کا. عجیب سا پیغام حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان قوم والوں کو دیا تھا تاکہ ان کی عقل ٹھکانے آ جائے. لیکن جب دلیلیں سامنے آ گئیں، ماننا نہیں تھا، تو اس کے بعد انہوں نے ہر درمی کی، اور ہر درمی کر کے کیا کیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کا ارادہ کر لیا. محترم حاضرین، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخرکار انہوں نے حضرت ابراہیم کو سزا دینے کے لیے جلانے کا کیوں ارادہ کیا؟ چاہے تو مار پیٹ سکتے تھے، چاہے تو تلوار سے قتل کر سکتے تھے، پتھر پھینک سکتے تھے. جتنے بھی انسان کام کرتا ہے، انسان کو قتل کیا جائے، مارا جائے، اس میں انسان کی باڈی بچ جاتی ہے، اس کا نشان بچ جاتا ہے. لیکن آگ کی سزا ایسی ہے کہ جب انسان کو آگ میں ڈالا جاتا ہے اس کی جان بھی چلی جاتی ہے، اس کا نشان بھی ختم ہو جاتا ہے، وہ بالکل ختم ہو جاتا ہے کلی طور پر. تو ان کی قوم والوں نے سب سے سخت عذاب چنا جس کے ذریعے وہ حضرت ابراہیم کو ختم کر سکیں، حضرت ابراہیم کی جان بھی چلی جائے اور حضرت ابراہیم کا نشان بھی باقی نہ رہے. تو کیونکہ یہ آگ ایسی چیز ہے. اب دیکھیں کہ ہمارے یہاں غیر مسلم بھی جو اپنے مردوں کو جلاتے ہیں ان کا یہی تصور ہے، یہ تصور ہے کہ اسے مکتی دینی ہے، اسے آزادی دینی ہے. آزادی ایسے کہ وہ جان سے ختم ہو گیا، اس کی روح بھی باقی نہ رہے، جسم بھی باقی نہ رہے، اس کے جسم کا راکھ راکھ ہو جائے. یہی تصور ان کے یہاں موجود ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے قصے کی طرف ذکر کیا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر کیا گیا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَدَاؤُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفْشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ یاد کیجئے حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے قصے کو، جب ایک کھیت کے مسئلے میں ان دونوں نے فیصلہ کیا، جبکہ ایک آدمی کی بکریاں ان کے کھیت میں چرنے کے لیے گھس گئیں، اور بے شک ان کے فیصلے پر ہم موجود تھے. معاملہ بڑا واضح ہے، قصہ بڑا مشہور ہے، آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ ایک شخص آیا، دو شخص حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس آئے، کیونکہ حضرت داؤد باپ ہیں اور حضرت سلیمان ان کے بیٹے، اور یہ دونوں کیا ہے؟ یہودی مذہب کو پھیلایا کرتے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد سب سے زیادہ زمین میں جنہوں نے یہودی مذہب کو پھیلایا وہ حضرت داؤد، حضرت سلیمان تھے. وہ کیونکہ تورات کو مانتے تھے، اس لیے آج بھی جو اسرائیلی ہیں ایک ہیکل سلیمانی ہے، جو حضرت سلیمان نے ایک بلڈنگ بنائی تھی، وہ آج بھی اس کی دیوار کا حصہ باقی ہے. اسی ہیکل سلیمانی کے پاس جا کر یہودی عبادت کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ مسجد اقصی کچھ نہیں ہے، حضرت سلیمان نے جو ڈوم بنایا تھا، حضرت سلیمان نے جو دیوار جو پتھر بنائی تھی وہ اصل ہے. بہرحال حضرت داؤد اور حضرت سلیمان یہ دونوں نبی تھے. حضرت داؤد باپ تھے، حضرت سلیمان بیٹے تھے. اب لہذا حضرت داؤد باپ تھے اور بادشاہ تھے، تو بادشاہ کے پاس فیصلہ آیا. فیصلہ یہ آیا کہ ایک آدمی آ کر کہنے لگا کہ میں کھیت والا ہوں، رات میں کچھ بکریاں میرے کھیت میں داخل ہو گئیں اور جتنا میرا کھیت تھا سب کو برباد کر دیا. تو حضرت داؤد نے فیصلہ کیا کہ جن بکریوں نے تمہارے کھیت کو برباد کیا ہے وہ ساری بکریاں تمہاری، تم رکھ لینا. اب جیسے ہی بکری والے نے فیصلہ سنا تو اسے اچھا نہیں لگا، کہا کہ یہ تو انصاف نہ ہوا. حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس گیا، باپ کو چھوڑ کر بیٹے کے پاس گیا، اور بیٹے بھی نبی تھے اور اللہ تعالیٰ نے غضب کی صلاحیت عطا کی تھی. تو بیٹے نے، حضرت سلیمان نے سنا، اپنے والد سے کہا کیا فیصلہ اس سے بہتر بھی ہو سکتا ہے؟ کہا کہ کیا فیصلہ بہتر ہے؟ کہنے لگے کہ نقصان دونوں کا ہے، ایک تو کھیت والے کا بھی نقصان ہے، اب آپ بکری والے کا بھی نقصان کر رہے ہیں، بہتر یہ ہے کہ یہ کھیت بکری والے کو دیے جائے.
یہ کھیت جو ہے بکری والے کو دے دیا جائے اور یہ اس کھیت پر محنت کرے گا اور ویسے ہی اناج اگائے گا جیسے کہ پہلے تھا، لہذا یہ بکری والا کھیت کو چرائے گا، کھیت کو درست کرے گا اور تب تک یہ بکریاں کھیت والے کے پاس رہیں گی اور ان بکریوں سے یہ فائدہ اٹھاتے رہے گا۔ لہذا جیسے ہی کھیت تیار ہو جائے بکری والے کو بکری واپس کر دی جائے گی اور کھیت والے کو کھیت واپس کر دیا جائے گا۔ یہ حضرت سلیمان کا فیصلہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا فَفَهَّمْنَاهَا سلیمان، یہ فیصلہ سب سے اچھا حضرت سلیمان کا تھا اور ہم نے حضرت سلیمان کو یہ فیصلہ سمجھا دیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر کہتا ہے وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا، اور ہم نے دونوں کو، باپ اور بیٹے حضرت داؤد اور سلیمان دونوں کو ہم نے علم بھی عطا کیا تھا، ہم نے حکمت بھی عطا کی تھی۔ محترم حاضرین، یہ قصہ کچھ چیزیں ہمیں نصیحت سکھاتا ہے۔ سب سے پہلی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے حضرت سلیمان کو حکمت و علم عطا کیا۔ آپ جانتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام یہ نبیوں میں سے نبی تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں کیا ہے بادشاہ بنایا تھا، اس کے ساتھ لوہا ان کے لیے نرم کر دیا گیا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بے شمار صلاحیتوں کی مالک تھے، جیسے کہ پہاڑ ہے، جیسے کہ پرندے ہیں، ہوا ہے، جن ہے، یہ سب حضرت سلیمان کے ماتحت میں تھی، سب پر حضرت سلیمان کی طاقت تھی۔ اتنی نعمتیں اللہ نے دی تھی، لیکن سب سے پہلے جس نعمت کا اللہ نے ذکر کر کے احسان جتایا وہ علم و حکمت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بعد میں حضرت سلیمان کی نعمتوں کا ذکر کیا، حضرت داؤد کی نعمتوں کا ذکر کیا، لیکن سب سے پہلے جس نعمت کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے علم و حکمت کا ذکر کیا۔ تو علماء کہتے ہیں کہ دنیا کے اندر جس انسان کو علم دیا گیا اس سے بڑھ کر نعمت کا اور کوئی نہیں دی گئی، کیونکہ علم یہ راستہ ہے، یہ جنت کی طرف جانے والا، جہنم سے بچانے والا راستہ ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے اتنی ساری نعمتوں کے باوجود حضرت داؤد اور حضرت سلیمان کی علم اور حکمت والی نعمت کو ذکر کیا۔ محترم حاضرین، یہاں پر اور ایک مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ جب ایک انسان فیصلہ کرے اور اس کے فیصلے میں غلطی ہو جائے، کیونکہ اس نے محنت کی تھی، اس نے اپنا دماغ لگایا تھا، اگرچہ فیصلہ کرنے کے بعد غلطی ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس کے فیصلے کو غلط ٹھہرا کر اسے برا نہیں ٹھہراتا۔ جیسے کہ مثال کے طور پر دونوں نے فیصلہ کیا، ایک کا فیصلہ صحیح نہیں تھا، دوسرے کا صحیح ہوا، مگر اللہ تعالیٰ نے کبھی یہ نہیں کہا کہ داؤد علیہ السلام سے غلطی ہوئی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے دونوں کا ذکر کیا، کہا کہ دونوں کا ہم نے علم عطا کیا۔ تو یہ بات یہ بھی بتاتی ہے کہ ہر انسان کا علم ایک جیسے نہیں ہوتا ہے۔ باپ ہیں، بیٹے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے بیٹے کو جو سمجھ عطا کی تھی اور بیٹے کو جو مسئلہ سمجھایا تھا وہ مسئلہ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس بھی نہیں تھا۔ اور یہاں پر ایک بات یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ انبیاء علیہ السلام یہ بھی اجتہاد کرتے ہیں، ایسے مسئلے، ایسے فیصلے جس میں اللہ کی طرف سے کوئی ان کو نشانی یا حکم نہیں ہوتا ہے، انبیاء اپنی طرف سے فیصلے کرتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی کہتے ہیں سب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، آپ اپنے طرف سے کچھ نہیں کہتے، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہر اس مسئلے میں اللہ تعالیٰ کے فیصلے کا انتظار کیے بغیر جواب نہیں دیا۔ کتنے ایسے معاملات ہیں اللہ تعالیٰ نے وحی نازل نہیں کی تو آپ نے اپنی طرف سے کوشش کی، اگر آپ کی کوشش صحیح ہوئی تو اللہ نے اسے صحیح قرار دیا، اگر آپ کی کوشش غلط ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے فیصلے کو بدل دیا۔ مثال کے طور پر جیسے کہ یہ بڑا قصہ مشہور ہے کہ جب غزوہ بدر کی لڑائی ہوئی، 70 قیدی پکڑے گئے۔ اب اللہ کے نبی علیہ السلام کو نہیں پتا تھا کہ ان قیدیوں کے ساتھ کیا کرنا ہے، نیا مسئلہ تھا، اللہ تعالیٰ نے کوئی حکم نہیں دیا تھا، تو آپ نے صحابہ سے مشورہ کیا ان قیدیوں کے مسئلے میں کیا کیا جائے۔ حضرت ابو بکر آئے، کیونکہ مزاج کے نرم، دل کے نرم تھے، کہنے لگے اے اللہ کے نبی علیہ السلام یہ سب ہماری خاندان کے لوگ ہیں، اپنے لوگ ہیں، آپ ان سے کیا کیجئے، پیسہ لے لیجئے اور سب کو چھوڑ دیجئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا مشورہ پسند آیا۔ حضرت عمر کہنے لگے اے اللہ کے نبی یہ میری تلوار ہے، جو میرا رشتہ دار ہے مجھے اجازت دی اسی کی گردن مار دوں گا، یہ لوگ اللہ اس کے رسول کے دشمن ہیں، انہیں پیسہ لے کر چھوڑنا نہیں چاہیے، یہ ہمیں مارنے کے لیے، ہم سے لڑنے کے لیے آئے تھے، لہذا میرا مشورہ یہ ہے کہ ہر رشتہ دار کھڑا ہو جائے اور اپنے رشتہ دار کی گردن مار دے، تاکہ یہ بات ان کو سمجھ میں آئے کہ اللہ اس کے رسول کی محبت کرنے والے چاہے اپنے رشتہ دار ہی کی نہ ہو کافروں سے محبت نہیں کرتے، یہ بات ان کو سمجھ میں آ جائے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے 2 مشورے آئے، مگر اللہ کے نبی نے حضرت ابو بکر کے مشورے کا قبول کیا۔ اللہ نے آسمان سے آیت نازل کرتے ہوئے کہا ما کان للنبی ان یکون له اسرى حتى يثخن في الارض، کہ کسی نبی کے لیے جائز نہیں ہے، کسی نبی کے لیے درست نہیں ہے کہ اس کے پاس قیدی موجود ہو اور ان کی گردنوں کو کاٹ کر اور زمین میں خون کو نہ بہا دے۔
ضروری نہیں ہے، بلکہ ضروری ہے کہ ایسا کریں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آخرت کے فیصلے کرتا ہے اور تم اپنے لیے دنیا چاہتے ہو۔ حضرت عمر بعد میں جب مجلس میں آئے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام رو رہے تھے، حضرت ابو بکر رو رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ڈانٹا اور کہا کہ ہم تمہارے لیے آخرت کا فیصلہ کرتے ہیں اور تم دنیا کا مال چاہتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو عمر کے مشورے کا قبول کیا، تو آپ نے فیصلہ کیا، آپ نے ارادہ کیا، مگر اللہ تعالیٰ نے آپ کے فیصلے کو صحیح نہیں ٹھہرایا۔ غزوہ تبوک کے موقع پر جو بھی آدمی آتا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ 800 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، گرمی کا وقت ہے، لڑنے کے لیے جانا ضروری ہے، جتنا جس کے پاس ہے سب آئے، سامان لے آئے، تبوک کے لیے نکلنا ہے۔ اب کچھ منافقین آتے اللہ کے نبی سے کہتے اے اللہ کے نبی میرے گھر میں پریشانی ہے، اے اللہ کے نبی یہ مسئلہ ہے۔ اللہ کے نبی جس سے بھی عذر سنتے آپ سب کو کہتے ہاں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ جب لڑائی ہو گئی اللہ کے نبی واپس آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے بارے میں کہا عفا اللہ عنک لما اذنت لهم۔ پہلے اللہ کہتا ہے اللہ نے پہلے ہی آپ کو معاف کر دیا کہ آپ نے لوگوں کو بغیر تحقیق کے سب کو اجازت دی۔ وہ اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ آپ کے پاس جب بھی کوئی منافق آ کے کوئی عذر پیش کرتا ہے، آپ کا کام ہے، آپ ذمہ دار ہیں کہ آپ تحقیق کر لیا کیجئے سچ میں اس کے پاس عذر ہے کہ نہیں ہے۔ آپ نے سب کا عذر سنا اور سب کو چھوڑ دیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کی اس غلطی پر آپ کو پہلے ہی معاف کر دیا۔ گویا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ محترم حاضرین، بے شمار ایسے فیصلے جب اللہ کے نبی مدینہ پہنچے، مدینہ پہنچتے ہی آپ نے دیکھا کہ صحابہ تعبیر کرتے تھے۔ تعبیر کا مطلب یہ ہے جیسے ہمارے یہاں بھی کیا جاتا ہے کہ جو میل لکڑی ہوتی ہے اسے فیمیل میں لگا کر کیا ہے، جو پھلدار درخت کی ٹہنی ہوتی ہے اسے ان پھلدار درخت کی ٹہنی میں لگا کر باندھ دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے چھوٹے چھوٹے درختوں میں پھل آتا ہے۔ یہی کام مدینہ کے لوگ کیا کرتے تھے۔ جب اللہ کے نبی پہنچے مدینہ میں، آپ نے کہا کہ یہ کیا کرتے ہو؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ مکہ کے رہنے والے تھے، ان کو تجارت خاص کر کھیتی سے کچھ تعلق نہیں تھا، جانتے نہیں تھے، لیکن مدینہ کے لوگ سب کھیتی کرنے والے تھے۔ تو لوگوں نے کہا اے اللہ کے نبی ایسا کرنے سے کیا ہے، پھل زیادہ آتے ہیں، جلدی آتے ہیں۔ آپ نے کہا کہ ایسا مت کرو، آپ نے منع کر دیا تو صحابہ نے چھوڑ دیا۔ تو جس سال صحابہ نے یہ نہیں کیا اس سال پھل ہی نہیں ہوئے، جو ہوئے سب سڑے گلے پھل ہو گئے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بات کو لیتے ہوئے کہا کہ دنیا کے مسئلے میں تم مجھ سے بہتر جانتے ہو، جو کرتے تھے پہلے وہ کرو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا مشورہ تھا، لیکن اس مشورے کا نقصان ہوا تو صحابہ کرام نے اس بات کو چھوڑ دیا۔ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دین کے مسئلے میں، ہر مسئلے میں اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہی کو لاگو کرتے ہیں، مگر دین کا کوئی مسئلہ ایسا ہو جس میں آپ کو حکم نہ ملا ہو، وہاں پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اجتہاد کیا ہے، وہاں آپ نے اپنی رائے رکھی ہے۔ جہاں آپ کی رائے کتاب اللہ سنت رسول کے مطابق تھی اللہ نے قبول کی، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کیا ہے بہت ساری چیزوں کی رہنمائی کرتی۔ محترم حاضرین، اللہ تعالیٰ اس قصے کے ذریعے بیان کرتا ہے فَفَهَّمْنَاهَا سلیمان، کہ جب حضرت داؤد حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے فیصلہ آیا تو ہم نے کیا کیا، ہم نے حضرت سلیمان کو سمجھداری عطا کی۔ تو یہ پتہ یہ چلا کہ علم والے بہت ہیں، ہر علم والے کے پاس ایک طرح کی سمجھ کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ آج بڑا عجیب ماحول ہے، دیکھا جاتا ہے کہ کسی عالم کے اندر علم ہوتا ہے تو اس علم والے عالم کے احترام میں لوگ دوسرے علماء کی احترام کرنا بھول جاتے ہیں۔ یہ بڑا عالم ہے اس کی عزت کی جائے، یہ چھوٹا عالم ہے اس کی اتنی عزت کے لائق نہیں۔ یاد رکھیے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے لوگوں میں رزق کو بانٹ رکھا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے، علم کو بانٹ کر رکھا ہے۔ باپ بیٹے دونوں موجود ہیں، مگر بیٹے کو اللہ نے جو سمجھ دی تھی وہ باپ کو نہیں دی تھی۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ بیٹے کے پاس سمجھ زیادہ ہے اس لیے باپ کا احترام نہ کیا جائے، باپ کی عزت نہ کی جائے؟ جو بھی علم والا ہے، چاہے اس کے پاس علم تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، قابل احترام ہے، ہر کسی کی عزت کی جائے گی، ہر کسی کا احترام کیا جائے گا، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور اسی طرح یہ سلف کا قول ہے کہ فوق کل ذی علم علیم، ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہوتا ہے، لیکن جس کو بھی اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے ایسا آدمی کیا ہے، یہ احترام کے قابل ہے، لائق ہے۔ محترم حاضرین، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فیصلہ حضرت داؤد نے کیا تھا، اس فیصلے سے یہ سمجھ میں آیا کہ رات میں اگر کسی کی بکریاں کسی کے گھر کو نقصان پہنچا دیں تو بکری والا اس نقصان کا ذمہ دار ہے۔ رات میں اگر دن میں بکریاں جانور نقصان پہنچائے تو دن میں کوئی ذمہ دار نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں نفشت کا، نفش کا مطلب ہوتا ہے رات میں کسی کا گھسپیٹ کرنا، لہذا اگر کسی کا کوئی سامان کسی نے رات میں، خاص کر جانور نے رات میں کسی کے سامان کو نقصان پہنچا دیا تو وہ ذمہ دار نقصان پہنچانے والے کا مالک ہے، لیکن دن میں نقصان پہنچے تو دن میں انسان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے مال کی حفاظت کرے۔ تو لہذا دن میں کوئی جانور آتا ہے آپ کے نقصان پہنچا دیتا ہے تو جس کا جانور ہے دن میں نقصان پہنچانے کی وجہ سے اس کا وہ مالک نہیں، ذمہ دار نہیں، بلکہ آپ اپنے حفاظت کی ذمہ دار تھی۔ یہ بات
بات اس قصے سے ہمیں سمجھ میں آتی ہے۔ ایسا ہی ایک اور ایک فیصلہ صحیح بخاری شریف کے اندر ذکر ہے، حضرت داؤد علیہ سلیمان علیہ السلام کے پاس ایسے یہ قصہ آیا، حدیث کے اندر بیان کیا گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ دو عورتیں دوڑتے ہوئے حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس آئیں، دو عورتیں دوڑتے ہوئے حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس آئی۔ ان میں سے ایک عورت کے ہاتھ میں بچہ تھا، جو بڑی عورت تھی اس کے ہاتھ میں بچہ تھا۔ دونوں دعویٰ کرتے ہوئے کہنے لگی کہ ہمارے دو بچے درخت کے نیچے سو رہے تھے، اچانک بھیڑیا آ کر ایک بچے کو لے گیا، اب وہ بچہ جو لے گیا اس کا تھا۔ جس بڑی عورت کے ہاتھ میں بچہ تھا وہ کہنے لگی وہ بچہ اس کا تھا، اب وہ عورت کہتی ہے نہیں، جو بچہ بھیڑیا لے گیا وہ اس کا تھا۔ اب لہذا بچے کے مسئلے میں اختلاف ہو گیا، تو حضرت داؤد نے دونوں کو دیکھا، جس کے ہاتھ میں بچہ تھا جو عمر میں بڑی تھی اس کے حق میں فیصلہ کر دیا کہ جاؤ لے جاؤ، یہ بچہ تمہارا ہے۔ اب وہ چھوٹی عورت جس کا بارے میں ایسا فیصلہ ہوا وہ حضرت سلیمان کے پاس گئی، حضرت سلیمان کے پاس جا کر شکایت کر دی، تو حضرت سلیمان نے دونوں عورتوں کو بلایا، کہا کہ چاقو منگائی جائے، اس بچے کے ابھی میں دو ٹکڑے کر کے آدھا تم کو دے دیتا ہوں آدھا تم کو دے دیتا ہوں۔ تو جس عورت جو چھوٹی عمر میں تھی وہ فوراً کہنے لگی کہ یہ بچہ میرا نہیں ہے، یہ اسی کا بچہ ہے، اسی کو آپ دے دیجیے۔ تو حضرت سلیمان سمجھ گئے کہ ایک ماں اپنے بچے کا قتل ہونا پسند نہیں کرے گی، وہ پسند کرے گی کہ میرا بچہ زندہ رہے، کسی غیر ہی کے پاس کیوں نہ رہے۔ فوراً اس بڑی عورت سے بچے کو لیا اور چھوٹوں کو دے دیا، اور اس طرح کا فیصلہ ختم ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی قصہ حدیث کے اندر بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کی صحیح تفسیر کو سمجھ کر اور شرک کے جتنے بھی مظاہر ہیں ان سے ہم سب کو مسلمانوں کو بچ کر رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروا انه هو الغفور الرحیم۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔